بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو امریکہ ہوسٹن کے ایک ڈاکٹر نادر علی دل کے اسپیشلسٹ ہیں، ان کی کتابیں وغیرہ تو عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا، وہ اس لیے ان کا ایک انٹرویو ہے، یہ بہت اچھا ہے، اس میں بہت سے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، کولیسٹرول کے بارے میں، ایل ڈی ایل، ایچ ڈی ایل، اور کیسے طرز زندگی ہے، کیا کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں کہ پچھلے 13-14 سال سے یہ اپنے یہ لو کارب ڈائٹ، کیٹو ڈائٹ کے بہت بڑے فین ہیں، اور انہوں نے 13 سال سے اپنے مریضوں کو اس پہ ڈائٹ کر رہے ہیں، دوائیاں وغیرہ چھڑوا دی ہوئی ہیں، اور بڑا تجربہ ہے ان کا، اور بڑے اچھے رزلٹ آ رہے ہیں۔ تو یہ آپ اینڈ پہ ریفرنس میں دے دوں گا، جو سلیس سننا چاہیں وہ سن سکتے ہیں۔ ان کا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اصل چیز عمل ہے۔ علم سب کو پتہ لگ جاتا ہے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، لیکن اس کو کرنا بہت مشکل ہے پریکٹیکلی۔ تو انہوں نے کیونکہ 12-13 سال اپنے مریضوں پہ اپلائی کیا ہے، اس لیے ان کو پتہ ہے کہ بہت مشکل ہے، اور مجھے بھی پتہ ہے کہ عمل بہت اصل چیز عمل ہی ہے، چاہے وہ دین میں ہو چاہے سائنس پہ ہو۔ تو ان کا کولیسٹرول کے بارے میں نے یہ میرے لیکچر ہیں، یہ سن لیں، ان میں ڈیٹیل میں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی جو یہ کہتے ہیں یا باقی جو بڑے بڑے کارڈیالوجسٹ کہتے ہیں، یہ آپ سن، اور لیکچر بھی ہیں اس کے بعد بھی ہیں۔ تو یہی کہتے ہیں کہ 25 انزائمیٹک سٹیپ ہیں جس میں لیور کولیسٹرول بناتا ہے، زیادہ تر وہ گلوکوز اور فرکٹوز سے بناتا ہے۔ تو جب آپ کولیسٹرول رچ فوڈ کھائیں گے، انڈے کھائیں گے، گوشت کھائیں گے، مکھن کھائیں گے، تو لیور کا یہ کام رک جاتا ہے، اس کو ریسٹ ملتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو فیٹی لیور میں لوگوں کو کاربوہائیڈریٹ منع کر رہا ہوں، اور باقی سارے ڈاکٹر کہتے ہیں جی گوشت نہ کھاؤ، چربی نہ کھاؤ، گھی نہ کھاؤ۔ یہ الٹا ہے، یہ سب سے بڑی چینج ہے جو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے لیور کو ریسٹ ملے گا، کیونکہ ابھی 75% کولیسٹرول 150، پونے 200، 300 ملی گرام لیور بنا رہے ڈیلی۔ آپ ڈائٹ میں زیرو لیں گے تب بھی لیور بنائے گا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، ہارمون بنتے ہیں، ہر سیل کی ضروری ہے، دماغ کے لیے ضروری ہے، بہت امپارٹنٹ ہے کولیسٹرول۔ یہ پچھلے 60-70 سال کی سائنس بدل رہی ہے، اس لیے آپ کو حوصلے سے تسلی سے باتیں سننی چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انشاءاللہ اگلے 5-10 سال میں کتابوں ہر جگہ آ جائے گا۔ تو اس لیے جب ہم کولیسٹرول کھائیں گے تو لیور کو آرام ملے گا، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ جب آپ روٹی چاول چینی کھاؤ گے تو لیور اس سے کولیسٹرول بنائے گا، اور وہ تھک جائے گا، اور فیٹی لیور ہو جائے گا، اور پرابلم آ جائیں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ایل ڈی ایل، ایچ ڈی ایل کے علاوہ یہ بھی اچھا کولیسٹرول ہے، یہ پروپیگنڈا بھی ختم ہونا چاہیے ابھی۔ اور اسی بارے میں ان سے جو سوال پوچھا گیا کہ آکسیڈائزڈ، یہ نیا ایک پروپیگنڈا آیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایل ڈی ایل کولیسٹرول جو ہے یہ اینٹی انفلیمیٹری ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ جب کہیں باڈی میں انفلیمیشن ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہے، تو یہ کولیسٹرول جاتا ہے، وہاں وہ سوزش کو ختم کرتے ہوئے یہ آکسیڈائز ہوتا ہے۔ جیسے کہ فائر فائٹر، آگ لگی ہوئی ہے تو ایک آگ بجھانے والا بندہ زخمی ہو گیا ہے، ابھی آپ کہو کہ جی یہ ساری وجہ یہی ہے، نہیں، وہ آگ بجھاتے ہوئے زخمی ہوا ہے، تو آکسیڈائز ہوا ہے ایل ڈی ایل، انفلیمیشن اور اینٹی آکسیڈنٹ ایکشن کرتے ہوئے آپ کو بچاتے ہوئے سوزش سے، اس لیے اس کا برا ہونا کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ یہ ان کی نئی تھیوری ہے، ابھی بھی آئی ہے۔ تو یہ آکسیڈیشن جو ہے وہ سائن ہے کہ اینٹی انفلیمیشن کر رہا ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ برین ہمارے اس کولیسٹرول کے اوپر بیٹھا ہوا نہیں ہے بالکل کہ اب لیور بنائے گا اب کھائیں گے، نہیں، وہ خود اپنا کولیسٹرول خود بناتا ہے۔ یہ سب سے امپارٹنٹ ہے، کیونکہ اگر کولیسٹرول نہ بڑھے تو جتنے فرنٹل لوب کے فنکشن ہیں، سوچنا، کام کرنا، غور کرنا، سارے سلو ہو جائیں گے، یادداشت، میموری، جتنے آپ کا کنٹرول ہے باڈی کا، ہاتھ کانپنے شروع ہو جائیں گے، یادداشت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے برین اس کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کولیسٹرول دیں، وہ خود بناتا ہے۔ تیسرا انہوں نے کہا جی کیٹو ڈائٹ جب شروع کرتے ہیں تو سوال تھا کہ ایل ڈی ایل بڑھ جاتا ہے، تو کہتے ہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لیور کولیسٹرول نہیں بنا رہا۔ لیور کے اندر ریسیپٹر ہوتے ہیں، جو ایل ڈی ایل کولیسٹرول بڑھ جائے تو لیور اس کو لے لیتا ہے۔ ابھی کیونکہ آپ کولیسٹرول کھا رہے ہیں تو لیور یہ کام بھی چھوڑ دیتا ہے، بالکل ریسٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا وہ ایل ڈی ایل بڑھ جائے گا، تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، وہ اچھا سائن ہے۔ ابھی یہ بھی اچھا کولیسٹرول ہے، اس لیے کوئی فکر نہ کریں اگر آپ کیٹو کر رہے ہیں تو۔ دوسرا ان کا جو سب سے امپارٹنٹ ہے کولیسٹرول کے بارے میں، اب اس کو فائنل سمجھ لیں کہ ٹرائیگلسرائڈ کم کریں، باقی سب کو بھول جائیں، ایل ڈی ایل اور کولیسٹرول وغیرہ۔ ایچ ڈی ایل زیادہ کریں، اور اس کی ریشو آپ کو پتہ ہے سب کو 1-1.5 سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ ٹرائیگلسرائڈ 100 ہے، ایچ ڈی ایل 50 ہے، تو ریشو 2 ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ایچ ڈی ایل بڑھا لو یا ٹرائیگلسرائڈ کم کر لو، 60 کر لو، 50 کر لو، 60 ٹرائیگلسرائڈ ہو، 50 ایچ ڈی ایل ہو، تو یہ تقریباً 1.1 آئے گا، یہ آئیڈیل ریشو ہے۔ ایل ڈی ایل بڑھ رہا ہے، لارج ایل ڈی ایل ہے، اس میں کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، جیسے آپ فاسٹنگ کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں تو لارج ایل ڈی ایل بڑھتا ہے۔ اور دوسرا انسولین کم ہوگا، انسولین سینسٹیوٹی بڑھ جائے گی، یہ اس کے فائدے ہیں سارے ڈائٹ کے۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نئے مریض آتے ہیں اس میں ایک غلطی کر رہے تھے ہم، وہ انہوں نے اصلاح کر دیا ہے کہ کیونکہ ان کا ٹرائگلیسرائڈ بڑھا ہوا ہوتا ہے، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہوتا ہے، انفلیمیشن ہوتی ہے، انسولین بڑی ہوتی ہے، تو شروع میں وہ کہتے ہیں جب لو کاربوہائیڈریٹ شروع کریں یا کیٹو ڈائٹ شروع کریں، فاسٹنگ ایکسرسائز، تو پروٹین دیں ان کو، فیٹ کم دیں تاکہ ان کا باڈی کا فیٹ یوز ہو، باڈی کا ٹرائگلیسرائڈ یوز ہو جائے 3 سے 6 مہینے تک، کئیوں کا 1-2 مہینے میں بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ فل فیٹ ڈائٹ کیٹو ڈائٹ شروع کریں۔ یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ کیونکہ ان کا تجربہ ایک مریضوں کے اوپر ہے۔ تو ٹرائگلیسرائڈ 3 سے 6 مہینے بعد، 2 مہینے بعد واپس آ جائے، جب 100 سے نیچے آ جائے پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو فل فیٹ کیٹو ڈائٹ شروع کر دیں، 70% فیٹ۔ یہ ایک پوائنٹ ہے، یہ بہت امپارٹنٹ ہے، اس کو سمجھ لیں آپ۔ دوسرا ان کا اپنا ڈائٹ پلان پوچھا گیا کہ کیا لیتے ہیں کیسے، یہ کہتے ہیں کہ جی میں فاسٹنگ کا بہت بڑا فین ہوں، یہ صبح بریک فاسٹ نہیں کرتے۔ ان کا جو اسپتال ہے وہ 10 میل ہے ان کے گھر سے، تو یہ صبح اٹھ کے پہلے تھوڑا بہت ایکسرسائز کر لیتے ہیں جم ٹائپ، اس کے بعد یہ سائیکل پہ اپنے اسپتال جاتے ہیں جو کہ 40 منٹ کی بنتی ہے ڈرائیو، وہ 10 کلومیٹر ہے، اور یہی وہ کہتے ہیں میری ایکسرسائز ہے بس۔ اس کے بعد ہسپتال جا کے جو پہلا کھانا ہے 1 بجے 1:30 بجے، وہ کہتا ہے میں بیف لے لیتا ہوں، چکن لے لیتا ہوں، فش لے لیتا ہوں، ٹیونا یا سیمن یہ لیتا ہوں، کوئی کوکنگ آئل پوائزن ہے وہ کہتے ہیں بالکل استعمال نہ کرے، اور کوئی ڈیپ فرائی فوڈ نہیں کرنا۔ یہ میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا آپ کو کیسے کوک کریں لو ہیٹ پہ۔ تو کوئی ڈیپ فرائی فوڈ نہیں، اس لیے باہر کا پروسیس فوڈ کوئی چیز نہیں کھاتے۔ یہی ان کا فرسٹ میل ہے۔ اس کے بعد یہ شام کو واپس آتے ہیں، پھر 10 مائل 40 منٹ کی سائیکل چلا کے واپس آتے ہیں، گھر آ کے پھر کہتے ہیں میں رج کے پھر مچھلی ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ میں سائیکل چلاتا ہوں ہفتے میں 2 دن، ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، تو میں 3-3 4-4 گھنٹے سائیکلنگ اور ایکسرسائز کرتا ہوں۔ اس دوران وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بند گوبھی یا پھول گوبھی کے سلاد یا لیوپن فلور آتا ہے، یہ میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں، اس دن وہ کاربوہائیڈریٹ زیادہ لیتے ہیں۔ یہ ویجیٹیبل کا ہے، یہ اچار کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ بہترین ہے، آپ لے سکتے ہیں سارا، یہ فرمنٹڈ فوڈ کے بہت فیور ہے، بہت فائدے ہیں، کوئی نقصان نہیں۔ یہ لیوپن ایک فلور آتا ہے، یہ ساؤتھ افریقہ، امریکہ، یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے، ایک ہمارے جیسے سمجھ لیں کہ لوبیا ٹائپ ہوتا ہے، اس کو گرائنڈ کر کے فلور بناتے ہیں لیوپن۔ اس میں لو کارب ہے، ہائی پروٹین ہے، میگنیشیم پوٹاشیم زیادہ ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ لو کارب ڈائٹ پہ تو یہ اس کا روٹی یا جو بھی اس کا بنا لیتے ہیں، یہ لیوپن فلور کھاتے ہیں، ویٹ وغیرہ بالکل نہیں کھاتے، اس کی بہت اچھی بنتی ہے وہ، یہ اور ویجیٹیبل، یہ جس دن وہ ورزش زیادہ کر لیں۔ دوسرا ان کا وہ یہ بات یہ بھی مان رہے ہیں، جو سارے مانتے ہیں کہ میگنیشیم گلائسینیٹ کسی سبزیوں میں ابھی لیٹسٹ جو ویلیو آ رہی ہے، میں آپ کو آگے بتاؤں گا لیکچروں میں، پچھلے صرف کتابوں میں تھا کہ جی اس میں اتنی میگنیشیم ہے، وہ سارا فراڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ زمین بانچ ہو چکی ہے، کوئی بندہ میگنیشیم کھاد میں استعمال نہیں کر رہا، دوسرا سپرے کرنے سے جتنے زمین کے جراثیم ہیں وہ مر جاتے ہیں، وہ وٹامن بناتے تھے منرل وغیرہ وہ ختم ہو گیا، اس لیے یہ کہتے ہیں میں میگنیشیم 250 ملی گرام صبح اور شام لیتا ہوں۔ اس کے فائدے کہتے ہیں کہ میں ایکسرسائز کرتا ہوں، مجھے کریمپ پٹھوں میں درد نہیں ہوتی، اس سے نیند بہت اچھی آ جاتی ہے، تو یہ 250 ملی گرام رات کو لیتے ہیں اور 1 صبح لے لیتے ہیں۔ کو بوڑھوں میں وہ کہتے ہیں ضرور لیں میگنیشیم، اس کے فائدے ہیں کہ ایٹری فبریلیشن، دل تیز رکھتا ہے، اور بھی بہت اس کے فائدے ہیں، میگنیشیم کے وٹامن ڈی میں بہت فائدہ کرتا ہے، تو یہ مسٹ ہے۔ یہ بھی یہ تقریباً سارے، میں نے پچھلے لیکچر میں ڈاکٹر جیسن فنگ کا بھی بتایا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لے رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں اپنے مریضوں کو، کسی چیز میں نہیں آ رہے، جتنا ڈیٹا آیا وہ سارا غلط ہے۔ دوسرا یہ وٹامن D3 K2 بہت ضروری ہے، کہتے ہیں اکتوبر سے مارچ تک وہاں سورج نہیں نکلتا، وہ کہتے ہیں میں سپلیمنٹ لیتا ہوں، تو مارچ کے بعد اپریل مئی جون جولائی اگست میں وہ کہتا ہے میں سورج میں بیٹھتا ہوں آدھا پونا گھنٹہ، اس لیے مجھے ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ضرورت پڑے تو کہتا ہے میں لیتا ہوں، ضرور لیتا ہوں۔ پھر اومیگا 3 کے لیے وہ کہتے ہیں بہت ضروری ہے، لینے چاہیے، یہ کیونکہ ٹیونا اور سالمن فش ملتی ہے، بہت مہنگی بھی ہے، وہ کہتے ہیں میں یہ فش لیتا ہوں ہفتے میں 3-4 دن، تو اس لیے وہ نہیں لیتے، اگر وہ نہ ہو تو پھر آپ کو یہ لینے پڑیں گے۔ یہ فائبر کے بارے میں ان کا وہی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، جیسے میں نے لیکچر بنا دیا، وہ کہتے ہیں جب ہائیڈریٹ کریں، فیٹ ڈائٹ لیں، مکھن وغیرہ لیں تو کبھی قبض نہیں ہوگی آپ کو۔ کافی کے بارے میں ان کا یہ ہے کہ صبح 10 بجے کے بعد کافی نہ پئیں، کیونکہ اس کا ہاف لائف 6 آور ہے، تو یہ 15-20 گھنٹے تک رہتی ہے، پھر نیند کا بہت پرابلم آئے گا آپ کو۔ کوکنگ آئل پوائزن ہے، 0 ہے، بالکل نہیں مانتے یہ۔ دوسرا انہوں نے ایک بات بتائی تھی کہ رات 6 بجے کے بعد یہ موبائل ٹی وی یہ بھی یوز نہیں کرنے کوئی بھی، تاکہ نیند اچھی، یہ نیند کو بہت ڈسٹرب کرتے ہیں۔ یہ ان کے ساری پلان تھا، یہ اس کا لیکچر ہے، یہ سن لیں آپ سلی سے، یہ بہت اچھا کوئی 2 گھنٹے کا ہے، اس میں پوری ساری ڈیٹیل ہے، آپ سلی سے سن لیں، اور یہ چیزیں بدل رہی ہیں، سلی سے حوصلے سنیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، خدا حافظ۔